کے رسول وہ اللہ کا معبود ہونا ہے، الہ ہونا ہے، عبادت میں شریک نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتی، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو شان الوہیت ہے، شان معبودیت ہے، خواہ وہ اسماء میں ہے، خواہ وہ صفات میں ہے، خواہ وہ ذات میں ہے، اپنی اللہ پاک نے اپنے رب اور معبود ہونے میں شریک نہیں کیا، اور رب اور معبود کے علاوہ امت مسلمہ کے لیے جو جو حکم دیا ہے دین کا، ہر ایک میں خدا اور مصطفیٰ کو یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ دین کے باب میں رسول کے حکم سے جدا نہ ہو۔ اور یہ بات بتاؤں، سجدہ کرنا یہ انسانوں پر حرام کیا ہے، ہم نہیں سجدہ کر سکتے، نہ عبادت کی نیت سے نہ تعظیم کی نیت سے۔ عبادت کی نیت سے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، تعظیم کی نیت سے حرام ہے۔ انسانوں کو منع کیا، قربان جائیں حیوانوں کے نصیب پر، حیوانوں کو اجازت دی، وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو سجدہ کرتے تھے، اونٹ سجدہ کرتے تھے حضور کو، بکریاں سجدہ کرتی تھی حضور کو۔ امام احمد بن حنبل نے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اور کثیر امام انس بن مالک نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام دارمی کی روایت ہے، امام طبرانی کی روایت ہے، اسناد حسن سے حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا۔ الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ واقعات۔ امام احمد بن حنبل نے اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ شرط سنن پر یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، الگ واقعہ۔ ابن عباس نے روایت کیا، الگ واقعہ۔ عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کیا، یعلا بن مرہ ثقفی نے روایت کیا۔ بے شمار واقعات ہوئے کہ کوئی اونٹ پاگل ہو گیا، مارنے کو آتا تھا، مالک کا کام نہیں کرتا تھا، بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، کھاتا تھا، زخمی کرتا تھا، طرح طرح کے واقعات ہوتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور کھاتا ہے زخمی کر کے بندوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پوچھتے ہیں اونٹ سے کیا ماجرا ہے۔ جب سامنے آئے تو وہ صحابی انصاری گھبرا گئے، عرض کہ یا رسول اللہ خدا کے لیے اس کے سامنے نہ جائیں، یہ پاگل کتے کی طرح ہو چکا ہے اونٹ، حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ آقا علیہ السلام جب آگے گئے تو حدیث کے لفظ ہیں، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، طبرانی سب نے حدیث کے لفظ ہیں، فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحبہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ اونٹ نے جب دیکھا، نظر پڑی آقا علیہ السلام پر، دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں گیا اور آپ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب صحابہ کرام بولے، سیدنا ابو بکر صدیق بولے، سیدنا عمر فاروق، دونوں صحابہ کے نام آتے ہیں حدیث میں، اور دیگر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال له صحابہ یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تاکل تسجد لك ونحن ناکل فنحن احق ان نسجد لك۔ یا رسول اللہ یہ حیوان ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، حیوان ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں عقل بھی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، آقا ہمیں اجازت دیں آپ کو سجدہ کریں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سمجھے بات کو؟ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، انسان کو حق نہیں ہے کہ انسان کو سجدہ کرے، تمہارے لیے مجھے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا۔ یہ چونکہ مکلف نہیں ہے حیوان، تو یہ اپنی محبت پر قائم ہے۔ جب کبھی اور درخت سجدہ کرتے، درخت سجدہ کرتے، ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے نشانی مانگی کہ اپنے سچے رسول ہونے کی نشانی دیں، سامنے درخت تھا، آقا نے فرمایا درخت کو بھی نہیں کہا، کیا درخت کی ایک ٹہنی کو کہا، ایک ٹہنی کو حکم دیا کہ اے ٹہنی آ میرے پاس، اس کو نشانی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں۔ وہ ٹہنی درخت سے کٹ گئی، ٹہنی درخت سے
کٹ گئی، اور حدیث میں آتا ہے وہ کبھی کھڑی ہوتی کبھی سجدہ کرتی، پھر کھڑی ہوتی سجدہ کرتی، حالت وجد میں اٹھتی اور سجدہ کرتی کرتی مصطفیٰ کے قدموں تک آ پہنچی، اور سامنے قیام کی حالت میں کھڑی ہو گئی۔ حضور کو سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا واپس چلی جا۔ وہ پھر واپس گئی اور اوپر چڑھ کے درخت سے پھر جڑ گئی، وہ شخص ایمان لے آئے۔ یہ سب احادیث صحیحہ ہیں، اس پر ائمہ حدیث میں سے کسی نے ذرا نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ میری بات آپ سمجھیں، کل اماموں نے ان احادیث کو روایت کیا، اعتماد کیا، ابواب قائم کیے حضور کے فضائل اور حضور کے خصائص میں۔ تو ان کو اجازت تھی، انسانوں کو نہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا خواہ کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، سجدہ کرنا کفر بنا دیا، اور اگر تعظیم کے لیے کچھ لوگ کرنا چاہیں نا معاذ اللہ حرام کر دیا، اجازت نہیں۔ یہ وجہ ہے